دوستوں، ویسے تو میری زندگی ٹریول کرتے ہوئے ہی گزری اور نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی، عجیب عجیب کہانیاں سننے کو ملتی رہیں، لیکن میرے ساتھ جہاں تک مجھے یاد ہے ایک بار کچھ ایسا سٹرینج واقعہ ہوا کہ جس کا جواب میں آج تک نہیں جان سکا ہوں۔ دماغ پر بہت زور دیا، گھر والوں سے بھی پوچھا، سب کوئی نہ کوئی جواب ضرور دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے کسی کے جواب سے تسلی نہیں ہو سکی۔ آج آپ دوستوں سے وہ واقعہ شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آپ دوست میرے ساتھ ہوئے اس معمے کو حل کر سکیں اور میری الجھن کو سلجھا سکیں۔ جیسے ہمارے بچپن میں ایک عام روٹین ہوا کرتا تھا کہ گرمیوں کی سردیوں کی چھٹیاں ہوتی اور ہم نانی کے گھر کا رخت سفر باندھ لیتے، تو ایسا ہی کچھ سلسلہ ہمارے یہاں بھی تھا۔ لیکن ہماری یہ چھٹیاں کچھ انوکھی اس لیے ہو جاتی تھیں کہ نانی ویسے تو دوسرے شہر میں رہا کرتی تھیں، لیکن جب ہماری چھٹیاں قریب ہوتی، نانی کو معلوم ہوتا کہ نواسی نواسیاں چھٹیاں منانے آنے والے ہیں، تو وہ اپنے شہر کے گھر کی بجائے گاؤں کے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے وہاں ملازمین کو بھیج دیا کرتی۔ یوں ہم نانی کے شہر والے گھر میں چند روز قیام کرنے کے بعد نانی کے گاؤں والے گھر منتقل ہو جاتے۔ شہر سے گاؤں جانے کا سفر، پھر گاؤں کی اپنی دیسی زندگی، یہ ایسا لطف اندوز وقت ہوا کرتا تھا کہ ہم سارا سال اپنی چھٹیوں کا انتظار کرتے۔ اور وہیں اسی گاؤں میں میرے ساتھ وہ عجیب واقعہ پیش آیا، اور جب یہ واقعہ پیش آیا میری عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، تو پھر اس کے بعد ہر سال نانی کے گاؤں جانے کا اشتیاق میرا بڑھتا چلا گیا، اور وہ اس وجہ سے کہ جو کچھ بھی ان چھٹیوں میں میرے ساتھ ہوا تھا، میں ہر دفعہ وہاں جا کر یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ شاید دوبارہ سے ویسا ہو سکے اور میں اس راز کو جان سکوں۔ خیر دوستوں، یہ واقعہ پورا ضرور سنیے، لیکن یاد سے چینل سبسکرائب کر لیجیے، اور جو آپ کے دوستوں میں سچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں ان تک ویڈیو لنک ضرور شیئر کیجیے گا۔ گاؤں سے جڑنے والی سڑک سے نانی کے گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک بہت ہی بڑا گھنا تناور درخت تھا۔ وہ اتنا بڑا درخت تھا کہ دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا۔ اکثر جب ہم گاؤں میں اکیلے گھومتے پھرتے بھٹک جاتے تو وہی درخت مشعل راہ کا کام کرتا، اور ہم اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے نانی کے گھر تک پہنچ جاتے۔ کہتے تھے وہ درخت کوئی 100 سال پرانا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کی ایک اور خاص بات تھی کہ حتمی طور پہ اس درخت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس درخت کی قسم کیا ہے۔ کبھی اس میں کوئی جنگلی پھل لگا ہوتا، کبھی کسی اور قسم کا جنگلی پھل، غرض کے موسم کوئی بھی ہو، اس میں موسم کے لحاظ سے مختلف پھول اور پھل بھرے رہتے۔ نانی کہتی تھیں کہ شاید ایک ہی جگہ پہ مختلف درخت تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے درخت مل کر ایک درخت کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ اس عجیب درخت کے ساتھ ہی باغات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم بچے صبح ہوتے ہی وہاں پہنچ جاتے اور درختوں کے سائے میں کھیلتے کھیلتے سارا دن گزار دیتے۔ کھیل کھیل میں ایک روز ہم درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو کون کتنا اوپر تک جاتا ہے۔ میری خالہ کا بیٹا قد میں مجھ سے کافی بڑا تھا، وہ ہر بار جلدی سے چڑھ کے جیت جاتا، اور پھر یوں ہی مذاق میں اوپر چڑھتے ہوئے میں نے اس کی ٹانگ کھینچ کے اس کو نیچے گرا دیا۔ اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پکڑ اتنی ڈھیلی ہوگی اور میرے کھینچتے ہی وہ درخت سے نیچے جا گرے گا۔ اب جو وہ نیچے گرا تو میں ڈر گیا، کیونکہ ہم سب میں سب سے بڑا تھا تو ہم اس سے ڈرتے بھی تھے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میں نے درخت سے نیچے اترتے ہی دوڑ لگا دی، اور میں اندھا دھند کوئی 10 سے 15 منٹ تک بغیر پیچھے مڑے ادھر ادھر دائیں بائیں راستوں پہ بھاگتا ہی رہا۔ جب سانس پھول گئی تب جا کے رکا۔ آس پاس دیکھا تو بالکل غیر آباد علاقہ۔ فوراً ہی ذہن میں آیا کہ اسی اونچے درخت کو ڈھونڈوں تاکہ نانی کے گھر واپس جا سکوں، لیکن یہ کیا،
ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہ درخت جو گاؤں شروع ہونے سے پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا تھا کسی طرف موجود نہ تھا۔ نہ وہ درخت، نہ باغات، نہ فصلیں، نہ کوئی گھر۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں 10 سے 15 منٹ کی دوڑ میں اتنا آگے نکل جاؤں کہ دور دور تک گاؤں کا نام و نشان نہ ہو، اور میری عمر اس وقت اتنی زیادہ بھی نہ تھی کہ میں حالات کو سمجھ سکتا۔ اب جو اس بیاباں میں خود کو اکیلا پایا اور ہر طرف مٹی اڑتی دیکھی تو ڈر سے رونے لگ گیا۔ روتے روتے آس پاس دیکھا، کوئی شخص نظر آ جائے تو مدد کے لیے آواز دوں۔ پھر جس راستے سے دوڑتا آیا تھا واپس اسی راستے پہ چلنے لگا، کبھی دوڑتا کبھی چلتا، لیکن بیابان ہر طرف دھول اڑتی نظر آ رہی تھی۔ بھی یوں ہی دل میں دعائیں پڑھتے آگے بڑھ رہا تھا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ مجھے دور ایک مینار نظر آیا، مسجد کا مینار۔ جان میں جان آئی اور اڑتی دھول سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کیے اسی سمت دوڑ لگا دی۔ ہانپتا کانپتا مسجد کے قریب پہنچا۔ عجیب منظر، اس صحرا جیسے بنجر بیابان کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی مسجد، اور مسجد بھی بہت ہی قدیم طرز کی بنی ہوئی، آس پاس کوئی شخص نہیں۔ مسجد کے قریب پہنچا تو ہوا اتنی تیز چلنے لگی کہ مٹی اڑ اڑ کر میرے حلق اور آنکھوں میں جانے لگی۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ جلدی سے مسجد میں داخل ہو گیا اور فوراً ہی زمین پہ بیٹھ گیا۔ باہر اتنی تیز روشنی تھی کہ مسجد کے اندر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں کچھ منٹ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ بالکل کچی مسجد، فرش بھی کچا، مٹی کا بنا ہوا، لیکن مسجد میں جو بھینی بھینی خوشبو تھی، وہ خوشبو میں ابھی آپ کو کہانی سناتے ہوئے بھی سونگھ سکتا ہوں۔ مسجد بمشکل ایک کمرے کی تھی، اندر دیواروں میں قندیلیں بنی ہوئی تھیں جن میں چراغ روشن تھے۔ میں حیرت سے ہر سمت دیکھ رہا تھا کہ اچانک ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ میری روح تک کانپ گئی۔ نہ جانے کب میرے پیچھے ایک شخص آن کھڑا ہوا تھا، اور کیا حلیہ تھا اس کا، قد آدم شخص جس نے سفید رنگ کا ایک لمبا سا چوغا پہنا ہوا تھا۔ بڑا ہی عجیب لباس تھا، کندھوں سے پیروں تک ایک لمبی سی قمیض۔ یہاں یہ بتاتا چلو کہ اس وقت میرے لیے وہ لباس بہت ہی نیا تھا، اس لیے عجیب لگا، لیکن جب روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب جانا ہوا تو معلوم ہوا کہ بالکل وہی لباس سعودی عرب میں ہر کوئی زیب تن کرتا ہے۔ خیر، بالکل سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہ شخص ہاتھ میں مٹی کا پیالہ لیے کھڑا تھا۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ جو اس شخص نے دیکھا کہ میں ڈرا ہوا ہوں تو اس نے پیالہ زمین پہ رکھ دیا اور خود وہیں ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے شاید ایسا اس لیے کیا ہوگا کہ میں اس سے ڈرے بغیر آگے بڑھ کے پانی پی لوں، اور یوں ہی ہوا کہ میں کچھ لمحے تو ڈر سے سہما بیٹھا رہا۔ پھر پیاس کی شدت نے ڈر کچھ کم کر دیا تو بڑھ کر پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، اور میں کیا بتاؤں، وہ پانی نہیں تھا، وہ کچھ عجیب ہی مشروب تھا، پانی کی طرح، لیکن اس کی مٹھاس میں اتنی تسکین تھی کہ اس چھوٹے سے پیالے کے 2 گھونٹ سے ہی میری پیاس بجھ گئی۔ جہاں حلق میں مٹی نے کانٹے بھر دیے تھے اب راحت محسوس ہونے لگی۔ جب پیاس بجھی تو اسی شخص نے جو اب بھی ایک کونے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا گویا ہوا۔ اس کی آواز
مسجد میں گونجنے لگی۔ اس نے پہلا سوال کیا، کس کے بیٹے ہو؟ اس شخص کی آواز سن کر تو میرا دل اور بیٹھنے لگا، خوف محسوس ہونے لگا۔ پہلے تو میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دوں، پھر آہستہ سے بابا کا نام بتا دیا۔ ابھی بابا کا نام ہی بتایا تھا کہ اس نے ایک اور سوال کیا، حاجی رحمت اللہ کے گھر سے ہو؟ میں اس سوال کے جواب میں صرف گردن ہی ہلا سکا۔ حاجی رحمت اللہ میرے پر نانا کا نام تھا، چونکہ نانی کہانیاں سنایا کرتی تھی تو میں پر نانا کے نام سے بھی واقف تھا۔ اب میرا جواب سن کر وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ کچھ منٹس تو میں وہیں بیٹھا رہا، پھر ہمت کر کے مسجد سے باہر قدم نکالے تو اس کو اس انداز میں سامنے کھڑا پایا کہ اس کا ایک ہاتھ ہوا میں تھا، جیسے مجھے اشارہ کر رہا ہو کہ اس سمت چلے جاؤ۔ میں اس کو دیکھتے دیکھتے الٹے قدموں سے راستے پہ چلنے لگا۔ ریت ہوا میں اتنی اڑ رہی تھی کہ چند منٹ میں ہی وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب جو وہ شخص اور مسجد نظروں سے اوجھل ہوئی، تب مجھے پھر سے کافی ڈر محسوس ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اسی راستے پہ دوڑ لگا دی جس طرف اس شخص نے اشارہ کیا تھا۔ اب آپ یقین کیجیے، شاید میں 10-15 منٹ نہیں، صرف 10-15 قدم ہی دوڑا ہوں گا کہ اچانک کزنس کی آوازیں آنے لگیں، اور آوازیں سنتے ہی فوراً میں نے آنکھیں کھول دی۔ تو دوستو، اب جو منظر میرے سامنے تھا، سامنے وہی عجیب قد آور درخت اور اس کے آس پاس بھاگتے دوڑتے میرے کزنس۔ پیچھے مڑا تو تا حد نگاہ باغات اور فصلوں کا سلسلہ۔ میرا سر چکرا گیا، وہیں زمین پہ بیٹھ کے اور رونے لگا۔ میرا وہ کزن جس کو گرا کے میں بھاگا تھا، اس کی آواز سنائی دی، چھوڑوں گا نہیں میں تم کو، کدھر چھپ گئے تھے؟ لیکن وہ جو میرے قریب آیا اور روتا ہوا پایا تو شاید خود بھی ڈر گیا۔ سمجھانے لگا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کھڑے ہو جاؤ، اور کہاں چلے گئے تھے تم؟ ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے، اور اب تو ڈر رہے تھے کہ واپس جا کے نانی کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن میرے تو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے ذہن میں تو سب منظر گھوم رہے تھے جہاں میں کچھ لمحوں پہلے تھا، اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ جس وقت میں کزن سے ڈر کے بھاگا تھا، اس وقت بمشکل دن کے 11 بج رہے تھے، اور وہ سارا حال جو میں نے آپ کو بتایا گزرنے کے بعد اب جو میں واپس باغ میں پہنچا تھا تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ یعنی میں نے بمشکل اس عجیب راستے پہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ گزارا تھا، لیکن یہاں تو 6-7 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مغرب کی اذان گونجی اور ہم سب نانی کے گھر واپس چلے گئے۔ سچ پوچھئے تو اس رات میں صحیح سے سو بھی نہیں سکا، ساری رات ڈرتے ڈرتے گزر گئی۔ بار بار دل میں خیال آیا کہ امی کو، نانی کو یہ سب بتاؤں جو آج میرے ساتھ ہوا تھا، لیکن ہمت نہیں کر پایا۔ دوسرے دن صبح ہوئی اور سارے کزنس ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد دوبارہ باغات میں کھیلنے چلے گئے، لیکن میں اس روز ان کے ساتھ نہیں گیا۔ اب جو نانی نے کھیلنے نہ جانے کی وجہ پوچھی اور استفسار کیا تو میں نے پورا ماجرا ان کو کہہ سنایا کہ مجھے وہاں جاتے ہوئے اب ڈر لگتا ہے۔ نانی جو تھی وہ بہت سنجیدگی سے میرا سارا واقعہ سنتی رہی، کچھ بھی نہ بولی۔ لیکن پھر رات کے کھانے کے بعد جب نانی، خالائیں، امی اور ماموں لوگ دالان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تب میں نے ان کو کچھ کہتے ہوئے سنا۔ نانی کہہ رہی تھی کہ کچھ سال بعد وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور اس دفعہ تو ہمارے گھر کے بچے پہ ظاہر ہوئے ہیں۔ بس میں اتنی ہی بات سن سکا۔ اس وقت میں نے یہ باتیں سنی لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اب جب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ سوال کر سکتے ہیں تو نانی حیات نہیں ہے، اور امی سے جب بھی پوچھا تو ان کا تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں، تم ان کو بس کہانیاں ہی سمجھو اور دھیان مت دو۔
کہانیاں ہوں گی، لیکن جو کچھ میں نے خود دیکھا، جو کچھ میرے اوپر گزرا، اس کو میں کہانی کیسے مان لوں؟ تو دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے اور دوسروں کے لیے بھی خوشیوں کا باعث بن رہے ہوں گے۔ دوستوں، پریشانیاں تو ہم سب کی زندگی میں ہی ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ان پریشانیوں سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں، کچھ نہیں ہو پاتے، اور ایسے میں ہمارے ذہن مختلف الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے حساب سے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ کم سے کم اپنے ذہن کو منفی خیالات سے دور رکھیے۔ جو آپ کی زندگی میں اچھی باتیں ہوئی ہیں ان کو یاد رکھیے، ان کو یاد کیجیے۔ نہ معافی مانگنے سے ہچکچائیے، نہ ہی معاف کرنے سے۔ جو بھی حقیقت ہے اس کو تسلیم کر لیجیے۔ ایسے خواب مت دیکھیے جن کی تعبیر ناممکن ہو۔ ہماری زندگی کوئی 2-3 ہزار سال کی تو ہے نہیں کہ ہم ایسے خواب دیکھیں جن کی تعبیر کو ممکن بنانا ہمارے بس سے باہر ہو۔ اپنی زندگی میں استطاعت کے مطابق کچھ گولز سیٹ کیجیے اور ان کو حاصل کیجیے۔ ان کو حاصل کرنے کے بعد اس زندگی کو انجوائے کیجیے۔ میں بہت سارے اپنے آس پاس ایسے دوست دیکھتا ہوں جو اپنی زندگی میں مختلف گولز سیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ایک گول حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا سیٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح ان کی زندگی ہمیشہ گولز پانے میں ہی گزر جاتی ہے۔ میں ان لوگوں کو کبھی بھی اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہوا نہیں دیکھتا۔ شاید وہ اپنی ایسی زندگی میں خوش ہوتے ہوں، لیکن میرے حساب سے ایسی زندگی بیکار ہے۔ اگر آپ ساری زندگی دوڑتے ہی رہیں گے تو بیٹھ کے آرام کب کریں گے؟ جب آپ بیٹھیں گے، آرام کریں گے، تبھی تو اپنے آس پاس کے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اور دوستوں، جہاں تک چینل کی بات ہے تو چینل آپ کے سامنے ہے۔ چینل کی پروگریس کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے کہ اس چینل کے تھرو کچھ دوست بن گئے ہیں، یہی اچھی بات ہے۔ اور باقی چینل کو آگے بڑھانے میں آپ دوستوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا چینل ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں چینل پہ محنت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے اچھا کانٹینٹ لے کر آ رہا ہوں، تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اپنے حلقے میں، اپنے دوستوں میں، یا جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کہانیاں سننا، لوگوں کی زندگی کے سچے واقعات سننا پسند کرتے ہیں، وہاں پر کم از کم ایک بار تو چینل کو پہنچا دیجیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہمارے چینل پہ آئے گا تو شاید ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائے۔ اور سب سے آخر میں ہمارے دوست ہیں ٹیپو بھائی، ان کے لیے دل سے بہت بہت دعائیں۔ ٹیپو بھائی، ہمیشہ خوش رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ آپ دوستوں کی سپورٹ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں پھر ایک اور نئے سچے واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔